کائنات میں علی جتنا امیر کوئی نہیں اور زینب جتنی غریب کوئی نہیں. اجرکم علی اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرے استاد مرحوم نے کہا تھا علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب قبلہ نے کہ نہ جانے کتنے ہیں آنسو غم حسین کے نام. نہ جانے کتنے ہیں آنسو غم حسین کے نام. یہ بات اب تو سمندر بھی سوچتا ہوگا. ساری دنیا ہے روئی حسین کو، لیکن جیسے زینب روئی ہے ایسے تاریخ میں کوئی نہیں رویا. عزاداران امام مظلوم، بس میں 4 جملے اپنی بی بی کے پڑھ کے منبر چھوڑ رہا ہوں. 1 سال کی قید نبھا کر واپس مدینے کے باہر آ کر سید سجاد سے پوچھتی ہے سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ سندھ کے غیور مومنوں، میں مصائب میں ایک فکر دے کر جانا چاہتا ہوں. 17 سے زیادہ مقامات تاریخ میں ہیں جب لوگوں نے علی کی بیٹی کو نہیں پہچانا. راستے کی کنیزوں نے نہیں پہچانا، کوفے میں قرآن پڑھنے والیوں نے نہیں پہچانا. حد ہو گئی ہے. جب واپس آئی ہے نا اور اپنے گھر میں بیٹھی تھی، شوہر دیکھ کے کہتا ہے اپنی بیٹیوں سے، کلثوم ہے میری بی بی کی بیٹی کا نام، دیکھ کے کہا بیٹا کلثوم میں نے نہیں کہا تھا کہ جب بھی کوئی سائلہ آئے تو زیادہ دیر بچھایا نہ کرو؟ نہیں پہچانا شوہر نے، کنیزوں نے نہیں پہچانا، غلاموں نے نہیں پہچانا، زندان میں ہندا نے نہیں پہچانا، قدم قدم پر کسی نے نہیں پہچانا. مجھے ایک بات کا جواب دو غیور شیعہ، سنی شیعہ بھائیوں، بات سمجھ میں آتی ہے لوگوں نے نہیں پہچانا بی بی کو. مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، مجھے علی کی عصمت کی قسم، میں نے سید سجاد کا ایک جملہ پڑھا کیوں نہیں پہچانا لوگوں نے بی بی کو. مجھ سے پوچھو کیوں نہیں پہچانا بی بی کو، تو میرا چوتھا امام فرماتا ہے، معصوم عصمت فرماتی ہے کہ جیسے جیسے ہم شہروں میں پہنچتے ندا دینے والا اعلان کرتا کوئی ہے جس نے خیبر کا بدلہ علی سے لینا ہو، کوئی ہے جس نے خندق کا بدلہ علی سے لینا ہو. اگر مصلے پر یاد آ جائے تو یہ جملہ دعا ضرور دے لینا. میرا معصوم غیور امام رو کے کہتا ہے کہ جب یہ جملے کہا جاتے تھے تو لوگ جھولیوں میں پتھر بھر کر چھتوں پر چڑھ جاتے تھے، پتھروں کی بارش ہوتی تھی. امام فرماتے ہیں جب بارش رکتی تھی میں پھوپھی کو نہیں پہچانتا تھا، پھوپھی مجھے. جن کے مذہب ماتم جائز ہے، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو عزادارو. فضائل سنا کرو امیر بن کر، مصائب سنا کرو غریب بن کر. صادق امام کا فرمان ہے ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پر بیٹھ کر روتی ہے. عام مصائب نہیں ہے حسین کا. ابھی محرم قریب ہے، 1 مہینے کا فاصلہ رہ گیا. مدینے کے کسی گھر میں مجلس ہوتی تھی. ایک ضعیفہ آئی ایک دن یکم محرم کو، اور اس گھر کی مالکن سے وہ مستور دیکھ کر کہتی ہے تیرے گھر میں حسین کی مجلس ہوتی تھی، اس سال نہیں ہوگی؟ تو وہ مالکن کہتی ہے میری ایک کنیز تھی جو میرے گھر کے کام کرتی تھی، وہ اس سال انتقال کر گئی ہے، میں کام کاج کر نہیں سکتی، لہذا اس سال امام حسین کی مجلس میرے گھر نہیں ہوگی. وہ پردے دار رو کے کہتی ہے اگر تیری کنیز کے کام میں کر دوں تو؟ جملہ میں کہہ گیا، جو کام تیری کنیز کرتی تھی اگر میں کر دوں تو؟ کہا تب حسین کی مجلس کرواؤں گی. کہا اچھا. سارا دن سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، وہ مستور آتی جھاڑو دیتی، صفِ عزا بچھاتی، برتن صاف کر کے نیاز پکاتی، ہر آنے والے کا دروازے پر استقبال کرتی، ساروں کو نیاز کھلاتی، پھر گھر کی صفائی کر کے چلی جاتی. 10 دن وہ آتی رہی، مجلس ہوتی رہی. 11ویں دن سلام کرنے کے لیے آئی تو اس نے دیکھ کر کہا بی بی، گھر کی مالکن کہتی ہے بڑی شریف محسوس ہوتی ہو، آج تک تو نے میرے گھر کا پانی تک نہیں پیا، میرے گھر میں کھانا تک نہیں کھایا، یہ تھوڑی سی نیاز ہے، یہ مجھ سے قبول کر لے. تو نے بڑی خدمت کی ہے حسین کی مجلسوں میں میری. جب اس نے نیاز کو آگے کیا تو ایک مرتبہ بی بی کی نظر حسین کی مرکت کی طرف پھر گئی. کہا حسین کیا کبھی مائیں بھی بچوں کی خدمت کی اجرت لیا کرتی ہے؟ ارے ضعیفہ میں حسین کی ماں، میں فاطمہ زہرا، میں نے چکیاں 20 کے حسین کو پالا.
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں حسین کی ماں ہوں. مائیں کبھی اولاد کی خدمت کی اجرت نہیں لیا کرتی. عزادارو اس بیوی کو خوش کرنے کے لیے آنسو ضرور بہایا کرو. کم میں ایک آیت اللہ شہیدی موجود ہیں, جا کر ان کی زیارت کرو. انہوں نے خواب میں بیوی کو دیکھا کہ بیوی کے دونوں ہاتھ پہلو پر ہیں. وہ سید زادہ آیت اللہ پوچھتا ہے, بیوی کیا ابھی تک زخم مندمل نہیں ہوا؟ تو رو کے کہتی ہے, اے آیت اللہ, اے میرے بیٹے, اے سید, جب میرے بیٹے حسین کو مومن روتے ہیں تو میرے زخم کا درد ہلکا ہو جاتا. مولا آپ کے آنسو قبول کرے. ثانی زہرا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے, بس 1 منٹ یا 2 منٹ, لوگوں نے علی کی بیٹی کو نہیں پہچانا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر, قبلہ مصائب سننے والے لوگ ہیں آپ, تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا, بی بی نے مدینے کو کیوں نہیں پہچانا؟ کبھی سوچنا نیاز حسین, لوگوں نے نہیں پہچانا بی بی کو. بات سمجھ میں آتی ہے. یہ قبلہ بی بی نے مدینے کو کیوں نہیں پہچانا؟ اپنا شہر تھا نا, اپنا شہر تھا, نہیں پہچانا. کیوں نہیں پہچانا؟ اب اگر جملہ سمجھ آئے تو تم پر آنسو واجب ہیں. اس لیے نہیں پہچانا کہ علی کی بیٹی نے مدینہ کبھی دیکھا ہوا نہیں تھا. کبھی نانا کا شہر دیکھا ہوتا تو پہچانتی. اپنا شہر بھی نہیں دیکھا ہوا تھا. روتے اسی لیے ہے کہ یہی بیوی 36 شہروں میں چادر مانگتی گئی ہے. کہا سجاد اگر مدینہ ہے مجھے نانا کی قبر پر لے جا. پہنچی. علامہ مجلسی جیسا عالم لکھتا ہے, نزلت زینب من الجمل کما نزلت عباس من الفرس. نانا کے روزے پر اونٹ سے ایسے گری جیسے غازی گھوڑے سے گرا تھا. پھر اٹھی نہیں ہے, بیٹھ گئی. کہا ساری زیارت کر لو, میں آخر میں زیارت کروں گی. حجرہ فارغ ہوا. کہا سجاد خالی ہو گیا حجرہ؟ ہاں پھوپھی اماں. علی کی علی بیٹی اٹھی, دیوڑی رسول میں ہاتھ ڈالا, مولا امام حسین تمہیں رسول کی دیوڑی کی زیارت کرائے. علی کی علی بیٹی کافی دیر چپ کھڑی رہی. 1 گھنٹہ چپ رہنے کے بعد 4 جملے کہے. چوتھے جملے پر میں قبلہ کعبہ کو منبر دے رہا ہوں. کھڑی رہی چپ. 1 گھنٹے کے بعد پہلا جملہ رو کے کہتی ہے, زمانے کا رسول زمانے کا رسول باغی کی بہن سلام کہتی ہے. کیا سن رہے ہو دادا؟ مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. مولا میرے استاد کے درجات بلند فرمائے. زمانے کا رسول باغی کی ضعیفہ بہن سلام کہتی ہے. آگے بڑھی, قبر سے آواز آئی, بیٹا کون کون سے ظلم ہوئے؟ رو کے کہتی ہے, نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا. تیسرا جملہ, علی کی بیٹی نے گٹھڑی کو کھولا, حسین کے خون بھرے کرتے کو نکالا اور 1 مرتبہ کرتا رسول کی قبر پر بچھایا. قبر رسول میں زلزلہ آیا, پیغمبر کمر تک باہر آئے اور کہا زینب حسین کی قمیض اٹھا لے, حسین کی قمیض اٹھا لے. بی بی زینب رو کے کہتی ہے, نانا بس, مرد ہو کر چادر برداشت نہیں کر سکے. مجھے دیکھ نانا, میں 70 قدم پر سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی, نہ مارو. نانا تجھ سے قمیض برداشت نہیں ہوئی. نانا میں 70 قدم پر کھڑی دیکھتی رہی. آخری جملہ عزادارو نیاز حسین دیکھ رہا میری طرف. علی کی بیٹی پیچھے ہٹی اور کہا, نانا اگر تیرے پہلو میں یہ 2 نامحرم نہ ہوتے